پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ کرامت کیا ہوتی ہے۔ کرامت جو ہے اولیاء کرام سے کچھ ایسے اعمال صادر ہوتے جو نارمل انسان سے نارملی نہیں ہو پاتے، بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے، مگر اللہ کریم انہیں یہ کمال عطا فرماتا ہے، اور سبحان اللہ اس کے ذریعے لوگ دین کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ انبیاء کرام سے ایسے واقعات ہوں تو وہ معجزات ہوتے ہیں، اولیاء کرام سے ایسے معاملات ہوں تو اسے کرامات کہتے ہیں۔ انبیاء کے معجزات تو لوگ مانتے ہیں، مگر بعض اوقات اولیاء کرام کی کرامات کے بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ چلے قرآن پاک کا ریفرنس لے لیجئے، مسئلہ یہی تو ہے کہ قرآن پاک کا اگر پراپر علم ہو تو اولیاء کرام سے محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ قرآن پاک کا بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ آپ جب میرا یہ واقعے کی تفصیل سن رہے ہوں گے تو آیت نمبر اور اس کا ریفرنس بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت تم میں سے کون لے کر آئے گا۔ طویل واقعہ، میں مختصر اشارہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ کے قریب بیٹھا آپ کا ایک امتی تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ تخت ملک سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا گیا، اور وہ کوئی چھوٹا موٹا تخت نہیں تھا، کئی گز لمبا اور چوڑا تخت تھا۔ یہ کیا تھا ناظرین؟ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ شخص نبی نہیں تھے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی امت کے ایک ولی تھے، اللہ نے ان کو یہ کمال دیا تھا اور وہ تخت لے آئے۔ اب مجھے صرف ایک بات کا جواب دیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی کرامت دکھائے، یہ قرآن میں موجود ہے، تو میرے آقا علیہ السلام تو حضرت سلیمان کے بھی آقا ہے نا، تو حضرت سلیمان کی امتیوں میں جو ولی ہے وہ کرامت دکھا سکیں، تو جو سلطان الانبیاء ہیں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، تو ان کی امت میں اگر اولیاء کرام اپنی کرامتیں دکھائیں اور کتابوں میں موجود ہوں تو اس میں کنفیوژن کی کیا بات ہے؟ ہم سب کا یہی عقیدہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ کے محتاج ہیں، اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کو نوازتا ہے، جیسے بھی آپ نے سنا کہ ایک بار پھر سن لیجئے، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، تو فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے، تو اللہ جسے چاہے فضل عطا فرمائے، جسے چاہے کمالات عطا فرمائے۔ تو ہمارا الحمدللہ عقیدہ یہی ہے کہ سب کچھ دینے والا رب ہے، ہاں اللہ نے اپنے پیاروں کو کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں اور پھر ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ کنفیوژن دماغ میں نہ لایا کریں، اولیاء کرام سے پیار کیا کریں، یہ اللہ کے دوست ہیں، انشاءاللہ ان کے صدقے اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔